حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، وہ لکڑیاں جمع کرے، پھر کسی شخص کو حکم دوں وہ اذان دے، اور جماعت کے لیے کسی کو امامت کا کہوں، اور پھر میں ان لوگوں کو پکڑوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نماز میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کو ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو پتہ چلے کہ مسجد میں دو موٹی بوٹیاں مل رہی ہیں یا دو عمدہ پائے مل رہے ہیں تو تم ضرور پہنچ جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں جماعت میں شرکت نہیں کرتے۔ کتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں، کہ جماعت کے لیے کسی اور کو امام مقرر کروں، اور خود جماعت جب کھڑی ہو تو جو لوگ نہیں آتے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ جماعت علماء نے لکھا ہے سنت مؤکدہ بھی ہے، بعض علماء نے واجب کا درجہ قرار دیا۔ احادیث میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ جو اذان کی آواز سنے اور بغیر عذر کے نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو جماعت کے پہنچنے میں سخت، نہ پہنچنے میں سخت وعید ہے۔ اور پھر انسان کی طبی جو لالچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ دنیاوی لالچ اتنی ہے کہ اگر مسجد میں کچھ تقسیم ہوتا نظر آئے تو پھر یہ سارے آئیں گے، لیکن اخروی لالچ، اخروی ثواب کے لیے یہ ہمت نہیں کرتے۔ اور یہ آج ہمارے ہاں یہ دیکھا دیکھی ہے، جہاں سے ہمیں کچھ نفع نظر آتا ہے تو ہم گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، اور جہاں سے ہمیں نفع نظر نہیں آتا تو وہاں ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں جلد انسان کو نفع ملتا ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے۔ نیکی کا نفع جلد نظر نہیں آتا، نیکی کا نفع آخرت میں آنکھ بند ہونے کے بعد ملے گا، اس لیے اس کی طرف ہم مشقت بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ مشقت اس کے لیے برداشت کی جائے اس لیے کہ وہاں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کا نفع تو عارضی ہے، کہیں سے اگر کوئی چیز سستی ملتی ہے تو گھنٹہ دو گھنٹے جو ہم انتظار میں کرتے ہیں تو اس سے بہت ہوا تو ایک دن کا خرچہ زیادہ مل جائے گا، لیکن ایک نماز مشقت کے ساتھ باجماعت پڑھیں گے تو اگلے جہاں اللہ نے قبول فرمائی تو بدلے میں جنت ملے گی جو ہمیشہ رہے گی۔ تو اگلے جہاں کے لیے انسان مشقت برداشت کرے۔ اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں، تو انہوں نے یہی وجہ بیان کی کہ ہم ویران جگہ جانے سے رہائش اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتے، آبادی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہماری دنیا آباد ہے اور آخرت ویران ہے۔ جب اگلے جہاں کے لیے ہم نے جمع کچھ نہیں کیا تو اس لیے موت سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب بندہ نیک ہو تو پھر تو وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو امید رکھتا ہے کہ موت آئے تاکہ اگلے جہاں جاؤں، یہ دنیا کی تکالیف سے میری جان چھوٹ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موت کے وقت خوش ہوتے تھے، اگر رشتہ دار روتے تو ان کو بھی منع کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز و اقارب پاس بیٹھے رو رہے تھے تو ان کو کہا رونا کس بات کا، ابھی بلال کی آنکھ بند ہوگی تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ کب آنکھ بند ہو اور وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن ڈر تب لگتا ہے جب اگلے جہاں نیکی نہ ہو تو وہ ویران ہے، تو انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے کہ مروں گا تو پھر اگلے جہاں کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے اگلے جہاں کو آباد رکھنے کی، تو نماز پڑھنی ہے تو باجماعت ادا کرے۔ اور باجماعت نماز پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہو جاتی ہے، خوشی غمی کا پتہ چلتا ہے، بیمار ہو تو انسان اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آج کل تو پہلے دور میں بھی یہ نظام تھا، لیکن آج کل تو بہت ضروری ہے، کیونکہ اب یہ کوٹھیاں بن گئی، نظام بن گیا، ایک دوسروں کے گھر سالن بھیجنا، ایک دوسروں کے گھر آنا جانا محلے میں یہ ختم ہو گیا۔ اب جو مردوں کی ملاقات ہوتی ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے۔ جو لوگ بے نمازی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ محلے میں رہتے بھی ہیں یا نہیں،
کئی مر جاتے ہیں، کئیوں کے کئی مر جاتے ہیں، امام کو نہیں پتہ ہوتا، نہ نمازیوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جب مسجد آنا جانا نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ مسجد آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، ریگولر آتا ہے، وہ نہ آئے تو نمازی خود پوچھتے ہیں یار فلاں بندہ نہیں آ رہا، اچھا ذرا پتہ کرو، بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا سے چلا جائے تو ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یار ہمارا نمازی تھا۔ نمازیوں کو بھی جب یاد آئے تو دعا کرتے ہیں، امام بھی دعا کرتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مسجد آتا ہی نہیں ہے تو وہ ان چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔